ہمارے نبی پہ وہ دور آیا کہ ایک شہر کے لوگوں نے مل کے فزیکل ابیوز کیا. وہ پتھر مارتے تھے اللہ کے رسول کو, چن چن کے انہوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارے. مطلب اس ذات کو پتھر مارے کہ جب اس جسم سے پسینہ آتا تھا تو وہ عطر سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا. اس جسم کے اوپر پتھر مارے ظالموں نے, اور جس کی آواز کو سننے کے لیے فرشتے ترستے تھے, جس کی قرآن کی تلاوت کو اللہ غور سے سنتا تھا, سورہ یونس کی آیت ہے, اس کو انہوں نے پتھر مارے. اور جس کانوں نے اللہ کی وحی سنی تھی, جس کانوں کو سننے کے لیے اللہ نے اپنی آواز بھیجی تھی آسمانوں سے, اس کانوں کو انہوں نے گالیاں سنائیں. اللہ کے رسول اپنی زندگی کے ایکسٹریم فزیکل ابیوز اور ٹارچر سے گزرے اس دن. یہاں ایک آدھ انسان نے ایک آدھ کمرے کے اندر بند کر کے نہیں مارا, جب میرے نبی کو شہر کی گلیوں کے اندر جو ہے رسوا کیا گیا, اور اللہ کے رسول اکیلے تن تنہا, اور ساتھ میں ان کے جو آزاد غلام تھے زید بن حارثہ, وہ اللہ کے رسول کو کبھی یہاں سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کبھی وہاں سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تاریخ کی روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لائن لگائی تھی ظالموں نے, اور اللہ کے رسول چلتے جا رہے تھے, اور وہ پتھروں سے, گالیوں سے, تانوں سے, طنز سے, شور شرابے سے تالیاں بجا بجا کے میرے نبی کو رسوا کر رہے تھے. یہ غم تھا میرے نبی کا. آج ہمیں کیا غم مل گیا, ہمیں کیا لاس ہوا. اور پیچھے بھی گھر میں جائیں گے تو بیوی نہیں ہے کہ چلو جس کے پاس جا کے میں بیٹھوں گا, دو بول بولے گی پیار کے, ایسے میٹھے بول بولے گی, میں سکون کے اندر آ جاؤں گا. وہ چچا بھی نہیں ہے ابو طالب جو پولیٹیکلی اور پاور کے اسپیکٹ سے مجھے ہے نا سپورٹ کر دیں گے. وہ سفوکیشن میرے نبی نے دیکھی, اور وہاں سے خونم خون میرے نبی کا خون بہا. سوچیں آپ, اس عالم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے 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 عتبہ اور شیبہ کے ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں, اور یہ باغ طائف سے 3 میل دور تھا. ان ظالموں نے 3 میل نہیں چھوڑا میرے نبی کو, وہاں جا کے جان چھوڑی. چلو بھائی اب بھاگ گیا ہمارے شہر سے.